الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج آپ کی انگلش کی کلاس کا ڈے 6 سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم انگلش کی بک سے اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی انگلش کی بک ہے جس میں سے آپ لیسن نمبر 11 یعنی یونٹ نمبر 11 نوائز ان دا انوائرمنٹ کی ریڈنگ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس، اب تک ہم 6 پوائنٹس کی ریڈنگ کر چکے ہیں نوائز ان دا انوائرمنٹ کی. اب ہم 7 پوائنٹ کی آج ریڈنگ کریں گے ڈے 6 پر. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. The government must gear up and utilize, یہ کیا word ہے؟ utilize various means to control unwarranted noise levels. For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. These figures must be strictly enforced by the government. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. Offices, hospitals, and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. پاکستان میں مختلف ذرائع سے آنے والے شور کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنے کی شدید یا اشد ضرورت ہے. ڈائر نیڈ، اشد ضرورت، شدید ضرورت ہے. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. حکومت کو مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے، یوٹیلائز کام میں لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری شور کی سطح کو کم کرنے کی تیاری کرنی چاہیے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ریکمینڈز اراؤنڈ 55 decibels of noise level in residential colonies. مثال کے طور پر پنجاب میں ماحولیات کے تحفظ کی ایجنسی نے تجارتی علاقوں کا الگ ہے، یہ ہے and 75 decibels in commercial areas. تجارتی آپ کہہ سکتے ہیں علاقوں میں 75 یعنی 75 decibels تک، اور رہائشی کالونیز میں 55 decibels تک کی جو آواز ہے اس کی ریکمینڈ کیا ہے، اسے اس کی سفارش کی ہے یا اس کو الاؤ کیا ہے، اس کی اجازت دی ہے. اس سے زیادہ نہیں. کمرشل ایریاز ہوتے ہیں جو آپ کے تجارتی مراکز ہوتے ہیں جیسے مارکیٹس وغیرہ، اور ریزیڈینشل کالونیز گھریلو جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، رہائشی کالونیز، گھریلو نہیں رہائشی کالونیز کہیں گے اس کو، رہنے کی جگہ. These figures must be strictly enforced by the government. ان جو انہوں نے یہ دیے ہوئے ہیں ہمیں ڈیسیبلز، ان اعداد و شمار کی بڑی ہی سختی کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کروائیں، ان کا نفاذ کروائیں. فردر مور، مزید یہ کہ the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. یہ خاصا لمبا جملہ ہے. اس کے علاوہ حکومت کو ٹریفک کے بہاؤ، اسموتھ ٹریفک فلو، ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر کرنے کی، بلاک نوائز ایمیٹنگ وہیکلز، بہت زیادہ شور مچانے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو بلاک کر دینا چاہیے، ان کو روڈ پر آنے سے منع کر دینا چاہیے. یوز نوائز بیریئرز،
اچھا، آواز کی جو غیر ضروری زیادہ رینج ہو یا شور ہو جہاں پر، وہاں پر نوائز بیریئرز لگانے چاہیے، یعنی شور کو کم کرنے والی کچھ رکاوٹیں ویئر نیسسری، جہاں ضرورت ہو. اینڈ ایکسپیڈائٹ کنسٹرکشن ورک ٹو منیمائز نوائز پولوشن. اور یہ جو غیر ضروری طور پر بہت زیادہ ہو رہی ہیں کنسٹرکشن ورک، تعمیراتی کام، اس کو اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ آواز کی شور کی آلودگی ہو رہی ہے، اس کو جلدی جلدی ختم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، یقینی بنانا چاہیے کہ جلدی یہ کام مکمل ہو جائے. Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. اس کے علاوہ رہائشی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو انجمنیں ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عناصر کی کچھ جانچ پڑتال کرنے کے لیے قوانین بنائیں اور اپنے علاقوں میں ان قوانین کو نافذ بھی کریں. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے جو دفاتر ہیں، ہسپتال ہیں، ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بڑی سختی سے منع کر دیں موبائل فون کے استعمال کو، تاکہ شور کی یہ جو آلودگی ہے اس کی مینجمنٹ کو، اس کی جو بھی اس کو اس پر اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کی بہتری کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے انتظامات کیے جا سکتے ہیں، ان کو کرنے میں مدد مل سکے. مور اوور، مزید یہ کہ پیپل شوڈ بی ڈسکریجڈ ٹو اسپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز. اس کے علاوہ لوگوں کو ان علاقوں میں اونچی آواز میں بات کرنے پر پابندی لگانی چاہیے لوگوں پر، یا پھر ان کو اس بارے میں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو منع کرنا چاہیے کہ وہ اونچی آواز میں کم از کم ان ایریاز میں، دفتروں میں، دفاتر میں، ہسپتالوں میں اور تعلیمی اداروں میں اتنا اونچی آواز میں بات نہ کریں. تو اسٹوڈنٹس، یہاں تک پوائنٹ نمبر 7 تک آج آپ کی ڈے 6 کی ریڈنگ ہے، اس کو بار بار سنیے. اب کوسچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اپنے اسٹینڈرڈ نوٹس پر آپ نوائز ان دا انوائرمنٹ کے کوسچن آنسرز نکالیے. جی اسٹوڈنٹس، آج ڈے 7 پر آپ نے ڈے 6 پر آپ نے یہ لاسٹ کوسچن نمبر 6 کرنا ہے. وٹ کائنڈ آف پریکاشنز میں ریڈیوس نوائز کمنگ فرام الیکٹرانک ڈیوائسز. کس طرح کی احتیاطیں کرنی چاہیے ہمیں کہ جو بجلی کے آلات ہیں ان سے بہت زیادہ شور نہ آئے. وی کین ریڈیوس نوائز پولوشن بائی کیپنگ دا ساؤنڈ آف آر میوزک سسٹم لو اینڈ بائی یوزنگ ساؤنڈ پروف جنریٹرز. تو یہ کوسچن آج آپ نے ڈے 6 پر اپنی انگلش کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے. جی آپ اپنی انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کی بک نکال لیجئے. جی اسٹوڈنٹس، ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی ٹرانسلیشن ایکسرسائز کی، پھر ہم نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی ٹرانسلیشن ایکسرسائز کی. آج ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی ایکسرسائز شروع کریں گے. آپ پیج نمبر 120 نکال لیجئے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا رول یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہیلپنگ وربز ول بی اور شیل بی استعمال ہوتے ہیں. باقی سارا رول سیم ہوتا ہے. ول بی باقی تمام چیزوں کے ساتھ آتا ہے اور شیل بی صرف آئی اور وی کے ساتھ آتا ہے. جو ہم اپنے لیے آئی استعمال کرتے ہیں، آئی اینڈ وی، ان کے لیے صرف ہم شیل استعمال کرتے ہیں کسی بھی ٹینس میں. تو اس میں شیل بی استعمال ہوگا. اب بارش ہو رہی ہوگی، اٹ ول بی ریننگ ناؤ. سورج طلوع ہو رہا ہوگا، دا سن ول بی رائزنگ. چاند غروب ہو رہا ہوگا، دا مون ول بی سیٹنگ. کھلاڑی میدان میں کھیل رہے ہوں گے، دا پلیئرز ول بی پلئنگ ان دا فیلڈ. کسان حقہ پی رہا ہوگا، دا فارمر ول بی اسموکنگ ہز پائپ. ماں اپنے بچے کو چوم رہی ہوگی، دا مدر ول بی کسنگ ہر بیبی. مسافر ٹکٹ خرید رہے ہوں گے، دا پیسنجرز ول بی بائنگ دا ٹکٹس. بچے پہاڑے زبانی یاد کر رہے ہوں گے، دا چلڈرن ول بی لرننگ ٹیبلز بائی ہارٹ. استاد جماعت کو انگلش پڑھا رہا ہوگا، دا ٹیچر ول بی ٹیچنگ انگلش ٹو دا کلاس. مالی پودوں کو پانی دے رہا ہوگا، دا گارڈنر ول بی واٹرنگ دا پلانٹس. چور مکان میں نقب لگا رہا ہوگا، دا تھیف ول بی بریکنگ انٹو دا ہاؤس. لوگ نماز عید پڑھ رہے ہوں گے، دا پیپل ول بی آفرنگ عید نماز. پرندے درختوں پر چہچہا رہے ہوں گے، دا برڈز ول بی چرپنگ ان دا ٹریز. رنگ ریز کپڑے رنگ رہا ہوگا، دا ڈائر جو کپڑے رنگتا ہے، ڈائی کرتا ہے، دا ڈائر ول بی ڈائنگ دا کلوتھس. ڈائنگ دا کلوتھس رنگنا، اس کے سپیلنگز دیکھ لیجئے. کتے ہڈی پر لڑ رہے ہوں گے، دا ڈاگز ول بی فائٹنگ اوور دا بون. تو یہ ایکسرسائز اسٹوڈنٹس آج آپ نے ڈے 5 پر بار بار دہرانی ہے تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو جائے.
डे 6 पर। और अब हमारी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है हम वो डे 7 में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काम है। डे 6। अब डे 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था एक्सरसाइज 1.4। अब डे 6 में हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्राइंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो 3 होती हैं, इसलिए हमें मेजरमेंट भी 3 ही दी गई हैं। 3 दी गई है, एक 4 है, एक 6 है। फाइंड द रेशियो टू द लेंथ ऑफ द साइड टू वन एंड अदर। यानी कि हमारे पास जो है रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो हमारे पास क्या होती है, ये देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है। ये ट्राइंगल मैं बना देता हूं आपको, इसको हम ए कह देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए के सामने स्मॉल ए साइड हो जाएगी, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी हो जाएगी। अब वो कहते हैं साइड की रेशियो, तो साइड की रेशियो क्या होगी, पहले ए और बी की रेशियो फाइंड कर देते हैं, यानी ए रेशियो बी फाइंड कर लेते हैं। फिर बी और सी की रेशियो फाइंड कर लेते हैं, यानी बी रेशियो सी फाइंड करते हैं। फिर सी और ए की रेशियो, तो ये हमारे पास 3 रेशियो बनेगी। 3 साइड, तो रेशियो भी हमारे पास 3 ही बनेगी। ये मैंने लिख दिया इधर। अब इधर देखें, लेट द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल नेम्ड ए बी एंड सी, जिस तरह मैंने इधर लिखा है ए बी और सी हो जाएगी। सो पहली रेशियो क्या थी, हमने लिखी थी 1 ए रेशियो बी लिखी है, तो ए रेशियो बी। अब ए लेंथ हमने क्या है 3 है, तो ये 3 आ जाएगी। बी की लेंथ क्या है 4 है, तो ये 4 आ जाएगी। तो हमारे पास ए रेशियो बी की रेशियो क्या निकल आएगी, 3 रेशियो 4 आ जाएगी। इस तरह इसके बाद क्या चलते हैं, बी रेशियो सी की तरफ जाते हैं। बी रेशियो सी है, अब बी की लेंथ जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। दोनों पर 2 वाले टेबल से डिवाइड होता है, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगी, 2 रेशियो 3 हो जाएगी। अब सी रेशियो ए, अब सी रेशियो ए में क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 6 है और ए की रेशियो 3 है, तो दोनों 3 पे कैंसिल आउट होते हैं, 2 रेशियो 1 हो जाएगी। तो ये तीनों साइड की हमारे पास रेशियो आ जाएगी। किस तरह, क्या क्या आया था उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड टू वन अनदर। हर किसी के साथ हमने 3 रेशियो हमने फाइंड कर दी ट्राइंगल की। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। अब वो 2 एंगल्स, ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, ये देखें, ये ए एंगल, ये बी एंगल, ये सी एंगल। 3 एंगल, 2 एंगल उसने बता दिए हैं। एक एंगल जो है 54 का है, एक 72 का है। वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2। पहले तो हमने ये देखना है कि तीसरा एंगल क्या आएगा, पहले तीसरा एंगल निकालते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम क्या कहते हैं, पहला एंगल को हम अल्फा का नाम दे देते हैं, 54 है। दूसरे एंगल को हम बीटा का नाम देते हैं। जो तीसरा एंगल होता है वो होता है गैमा। अल्फा, बीटा और गैमा 3 नाम है एंगल्स के। अल्फा एंगल 54, बीटा एंगल 72 और गैमा एंगल हमने फाइंड करना है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का जो सम हम करते हैं वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल, जितने किस्म के एंगल होंगे तो तीनों को अगर हम सम करेंगे तो आंसर 180 आएगा। अब 2 का में आंसर दिया गया है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 54 है, बीटा की वैल्यू 72 है। तो इधर पुटिंग करें, देखें मैं पुटिंग करके इधर बताता हूं। ये देखें, अगर हम इधर देखें 180 बीटा को इधर ले आए तो ये माइनस बीटा, अल्फा को इधर ले आए माइनस, क्योंकि हमने गैमा फाइंड करना है तो अल्फा को इधर ले आए, बीटा को भी इधर, दोनों माइनस हो गए। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू 54 है, बीटा की वैल्यू 72 है। तो दोनों को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा गैमा का 54। अब देखें हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अब उसने क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल की जो रेशियो है वो सम ऑफ फर्स्ट 2, यानी पहले 2 को फर्स्ट को ऐड कर दें और तीसरे के साथ रेशियो फाइंड करें। यानी तीसरा एंगल गैमा है, रेशियो सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल, सम क्या करना है पहले 2 एंगल का, अल्फा प्लस बीटा। तो गैमा की वैल्यू क्या है 54 है, अल्फा की वैल्यू 72 है, बीटा की 54। तो दोनों को ऐड करें 126 डिग्री और ये 54। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने पे आए तो 3:7 हो जाएगा। तो हमारे एंगल की जो रेशियो है, थर्ड रेशियो सम ऑफ 2 एंगल की रेशियो हमारे पास क्या निकल आई 3:7 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है अलीज फादर, अली का जो फादर है वो अर्न अ सैलरी, अब उसकी सैलरी है 40,000 इन अ मंथ, वो एक महीने में 40,000 रुपए कमाता है। वाइल हिज फादर मंथली एक्सपेंडिचर 35,000 वो उसके क्या है अखराजात हैं, घर में जो खर्चे होते हैं वो है। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज फादर, क्या क्या रेशियो फाइंड करनी है, इनकम टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू सेविंग,
इनकम टू सेविंग। अब इनकम भी हमें पता है, एक्सपेंडिचर भी पता है, सेविंग का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले सैलरी है 40,000 है, एक्सपेंडिचर है 35, तो सेविंग कितनी हुई, 40,000 में से 35,000 निकाल देंगे तो हमारे पास 5,000 सेविंग हो गई। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई, अब तीनों की रेशियो फाइंड करने, इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम 40,000, एक्सपेंडिचर 35,000, इसमें भी पहली 3 सिफर है, इसमें पहले 3, ये कैंसिल हो जाएंगी, 40 रेशियो 35 सिंप्लीफाई करेंगे 8 रेशियो 7 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर टू सेविंग 35,000 5,000, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 रेशियो 1 आ जाएगा। इनकम रेशियो सेविंग है, तो इनकम हमारे पास 40,000 है, सेविंग 5,000 है, सिंप्लीफाई करने के बाद 8 रेशियो 1, तो ये हमारे पास तीनों रेशियो सिंप्लीफाई होके आ गए। यहाँ पर हमारा जो डे 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। डे 7 में जो हमने करना है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 9। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी सेकंड HOD का डे 6 है। आइए उर्दू का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, डे 6 में हम नात पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हम कोई भी नज़म या सबक पढ़ने से पहले उसके शायर का तारुफ पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको शायर का तारुफ आपकी तशरीह में पढ़ाऊंगी। जब आपको तशरीह पढ़ाऊंगी तो साथ आपको शायर का तारुफ भी करवाऊंगी। तो एक दफ़ा नात पढ़ लें। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने प्री 9th में इस नात को ज़ुबानी याद किया होगा, तो मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा जो है वो आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगी ताकि आपको पता लगे कि हमने नात को कितना याद किया हुआ है, आप दोबारा इसको दोहरा सकें। तो नात है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़करा है तेरी गुफ्तगू है। जीऊं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरजू है। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू ला मकाम में भी तू है। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। ये अमीर मिनाई की नात है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने प्री 9th में, अभी मैंने आपको नात सुनाई, प्री 9th में आपने इसे ज़बानी याद किया और इसका मफहूम किया था। आज हम इसके मफहूम की रिवीजन करेंगे। आप लोगों के लिए भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको तशरीह का तरीका भी सिखाएंगे कि आपने तशरीह कैसे करनी है, और अपनी नोटबुक्स पे आपने तशरीह लिखनी होगी। ये बात जहन में रखिएगा, और मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखनी है। पहला शेर देखें, इस पे शेर के साथ साथ हवाला, हले लुगत, मफहूम और तशरीह की गई है। बाकी तमाम अशार भी आपने इसी तरीके से अपनी अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और उसमें तशरीह का साथ उसको लिखने हैं। पहला शेर, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। हवाला, ये शेर अमीर मिनाई की नज़म नात से लिया गया है। हले लुगत, सबा हवा, बू महक। मफहूम है, इस शेर में शायर अमीर मिनाई कहते हैं कि हवा में मौजूद महक से ये गुमान होता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने से होकर आती है। अब इसकी तशरीह में देखिए, 2 हिस्से हैं। एक पैराग्राफ में हम शायर का तारुफ लिखेंगे, और एक दफ़ा आप ये शायर का तारुफ याद कर लेंगे तो आप हर शेर के पहले पैराग्राफ में यही तारुफ लिख देंगे। हमने उस तारुफ को जो बुक पे लिखा हुआ है बहुत आसान और शॉर्ट करके यहाँ लिख दिया है। और इसके बाद अगली जो पैराग्राफ है उसमें आपने क्या करना होगा कि जो मफहूम है हमने पढ़ा अभी, उसका थोड़ा सा फैलाव करना होगा, यानी थोड़ा सा मफहूम जो है उसको फैला देना है, तो ये आपकी तशरीह बन जाती है। देखें, अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। उनकी शायरी ज़ुबान और बयान की खूबियों और फ़िक्र व ख्याल की रानाइयों का मजमुआ है। उन्होंने मुहावरात और सनाए को इस उम्दगी से बरता है कि कलाम में कहीं भी तसन्नुह पैदा नहीं होने दिया। तसन्नुह का मतलब होता है बनावट, लिखते तसन्ना है और पढ़ते तसन्नुह है। उन्होंने अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल भी मोहतात होकर किया है और हत्तल इम्कान सादगी और रवानी का पहलू पेश नज़र रखा है।
ان کی نعتوں میں درد و اثر، سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ یہ آپ نے چھوٹا سا تعارف جو ہے یہ سب سے پہلے یاد کر لینا ہے لکھتے ہوئے۔ اس کے بعد تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبح کی ہوا، جب تو چلتی ہے تو تیری مہک سے تازگی اور خوشبو سے یوں محسوس ہوتا ہے، یہ محسوس غلط لکھا ہوا ہے، اس کا میم ہے سین و سو کر لیجئے، کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے چل کر آ رہی ہے، اور یہ یقین ہونے کے بعد لگتا ہے کہ دراصل تیری یہ مہک مدینے کے پھولوں کو چھو کر آنے کی وجہ سے ہے، اسی لیے تو خوشبودار ہے۔ یہ دراصل مومن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اظہار ہے۔ اسے ہر خوبصورت چیز کا تعلق اپنی محبوب سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہو، پھولوں کی خوشبو ہو، پرندوں کا چہچہانا، ہر منظر میں سے اپنے محبوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس میں کچھ ٹائپنگ مسٹیکس ہیں، آپ وہ ٹائپنگ مسٹیکس جو ہے نا وہ دور کر لیجئے۔ جو اس میں آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی ٹائپنگ کی مسٹیکس ہے وہ ہم نے نکال دی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ شعر دوسرا دیکھیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے، وہی پیٹرن استعمال کریں گے۔ حوالہ یہ شعر امیر منائی کی نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ اہل لغت میں دیکھیں طوطی، خوش آواز پرندہ، گفتگو، باتیں۔ مفہوم ہے، امیر منائی کہتے ہیں کہ خوش الہان پرندوں کے چہکنے سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تشریح میں کہ یہ والا تعارف لکھنا ہے جو لکھا ہوا ہے، اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آپ نے اس شعر کو پھیلا دینا ہے، یعنی شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، صرف ہم ہی تیری تعریف بیان نہیں کرتے، صرف ہم ہی تجھ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ہم جب باہر جاتے ہیں صبح صبح اور چڑیوں کے چہکنے کی یا طوطی اور بلبل کے چہکنے کی آوازیں سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہر ذرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اور بہت کچھ آپ 2-3 جملوں میں اس کو لکھ سکتے ہیں، تو بس یہ جو آپ اتنی سی پھیلا لیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ تیسرا شعر ہے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ یہ شعر امیر منائی کی نظم نعت سے لیا گیا ہے، اور اسی طرح حوالہ لکھنا ہے، پھر اہل لغت لکھنا ہے، حسرت دلی خواہش آرزو خواہش۔ اب اس کا مفہوم بھی وہی جو لکھا ہوا ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جاؤں اور وہیں مجھے موت آ جائے۔ تشریح میں آپ نے اسی طرح یہ پیراگراف لکھنا ہے، فرسٹ والا ایسے ہی آپ نے جو اس کو یاد کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آگے اگلے پیراگراف میں اس کو تھوڑا سا پھیلا دینا ہے کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کے رہوں، یعنی شاعر کہتا ہے کہ اے رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے کہ آپ مجھے اپنے در پر بلائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آؤں، میری زندگی بھی وہیں گزرے اور مجھے موت بھی وہیں پر آئے، کیونکہ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ در مدینہ جائے اور وہیں پہ رہے، وہاں سے لوٹ کر آنے کو کسی کا دل نہیں کرتا، کسی کا جی نہیں چاہتا۔ تو یہی حسرت جو ہے وہ شاعر کی بھی ہے کہ وہ، اور یہ خواہش بھی ہے اس کی شدید خواہش کہ وہ در رسول پر جائے اور وہیں پر در رسول پر ہی زندگی گزارے اور وہیں اسے موت آ جائے اور وہیں وہ دفنایا جائے۔ تو یہ آپ کی تشریح ہے، تو آپ نے اس تشریح کو اتنا لکھ دینا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ حوالہ یہ شعر امیر منائی کی نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ اہل لغت، یکسو کا مطلب ہوتا ہے ایک جانب، اور جمع کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف، جس طرف جا کر نگاہ رکے، اور 400 کا مطلب ہوا ہر طرف۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں جہاں دیکھوں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نظر آتی ہے، مجھے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مبارک دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک تو ہوا مفہوم۔ تشریح میں آپ نے وہی کرنا ہے جو پیچھے کیا، یعنی پہلے پیراگراف میں آپ نے شاعر کا تعارف لکھنا ہے اور دوسرے پیراگراف میں آپ نے اس والے شعر کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دینی ہے کہ میں جس طرف آنکھ اٹھاؤں یا جس طرف میں دیکھوں، میں آپ سے اس قدر شاعر محبت کرتا ہے کہ جس طرف وہ دیکھے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے، اسے ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے خوش الہان بلبل اور جو بھی ہوا آتی ہے تو اس میں آپ کو شاعر کو خوشبو نظر آتی ہے،
اور جب وہ ایک جگہ دل کو جماتا ہے، یعنی دل کو جب آپ کی محبت میں ایک جگہ رکھتا ہے تو پھر اس کو ہر طرف چاروں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا جلوہ نظر آتا ہے. تو یہ شاعر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. یہاں تک آپ نے آج کی تاریخ میں لکھنا اور یاد کرنا ہے. اسٹوڈینٹس آئیے ہم ڈے 6 کا کام سٹارٹ کرتے ہیں. ڈے 6 میں ہمارے پاس جو ہوگا وہ سوال نمبر 6 ہوگا جو ہم سٹارٹ کریں گے. اسٹوڈینٹس دیکھیے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے واضح کیجئے کہ آلودگی کے مسئلے پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے جواب میں وہ لکھتا ہے کہ بہت سے ممالک میں حکومت نے آلودگی پر قابو پانے کے لیے قانون بنا رکھے ہیں. ان قوانین کے ذریعے پلانٹوں، کارخانوں اور گاڑیوں سے ایک خاص حد سے زیادہ فاضل مواد کے اخراج پر پابندی عائد ہوتی ہے. ان شرائط پر عمل پیرا ہونے کے لیے نئی کاروں میں اب کیٹالائٹک کنورٹر لگائے جاتے ہیں. یہ باعث آلودگی پیدا کرنے والی گیسوں کی غیر مضر مرکبات میں تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے پاک پیٹرول کے استعمال کی مقبولیت کے بعد اب فضا میں سے آلودگی کی مقدار خاصی کم ہو گئی ہے. آج کل انجینئر کاروں کے انجنوں میں ایسی تبدیلیاں کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو آلودگی ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور گلوبل وارمنگ چل رہی ہے اس وقت دنیا میں. اور ابھی ایک جو کرونا کی وبا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے دنیا میں انڈسٹریز، فیکٹریز اور کارخانے، گاڑیاں رک گئی ہیں. تو ابھی جو فضا ہے یا جو ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر کافی جو اس طریقے سے ہماری جو اوزون گیس کی جو طے ہے اس کے اندر بھی جو کہتے ہیں کہ جو اس کے جو ہول تھے، سوراخ تھے، تو اس میں کافی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں بند ہیں اور آلودگی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو آگے لکھا ہوا ہے جو ہم نیکسٹ پیج سے پڑھیں گے. اسٹوڈنٹس اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ جو بہت سارے جو چیزیں ہیں جیسے پیٹرول، ڈیزل اور اس کے علاوہ کسی دوسرے محفوظ ترین ایندھن سے جو ہے وہ آپ کو بتا رہا چلائے جا سکتے ہیں اور وہ آپس میں معاہدے کے تحت اپنی گاڑیوں اور دھویں دار ایندھن استعمال کرنے والی مشینوں کا استعمال کم سے کم جو ہے وہ کر دیتی ہیں. مثلا کہیں لوگ آپ کو بتا رہا کہ بہت سارے لوگ مل کر ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. اس سے آٹو موبائل کے استعمال میں مجموعی طور پر کمی آ جاتی ہے. اندرون خانہ آلودگی کے ذرائع میں تمباکو نوشی، خام مال کا جلنا، حمارتی سامان کے فاضلات سے نکلنے والا دھواں اور صفائی کے لیے استعمال ہونے والے کیمیائی مرکبات شامل ہیں. آپ کو بتا رہا ہے اس سے آگے کہ اس سے زیادہ ہوا کے گھر میں داخلے سے اندرون خانہ آلودگی میں جو ہے وہ کمی کر سکتے ہیں یا کمی کی جا سکتی ہے. تو اس طرح یہ وہ چیزیں ہیں یا یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم کر کے آلودگی سے خود بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ماحول کو بھی آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس طرح ہمارا ڈے 6 کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم آلودگی کو کیسے کم کر سکتے ہیں. اس کی ہم نے بڑی اہم باتیں اس میں پڑھی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے نوٹ بھی کرنا ہے.